urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 23، غزوہ حنین اور طائف۔ بلا شبہ فتح مکہ اس لحاظ سے فیصلہ کن تھی کہ اس نے مشرکین عرب کی ہمتیں پست کر دی تھیں، مگر اس کے بعد بھی ان میں کافی دمخم باقی تھا۔ طائف اور حنین کے معرکے اس کے بعد ہی پیش آئے۔ قبائل حوازن اور ثقیف کی جتھہ بندی۔ قبائل عرب کے لیے فتح مکہ ایک نہایت اہم واقعہ تھا۔ اس کی خبر قبیلہ حوازن تک پہنچی تو انہیں احساس ہوا کہ فاتحین کا اگلا ہدف ہم ہو سکتے ہیں۔ یہ تصور ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اسلام کی حکمرانی قبول کرنے میں ان کی جاہلی عصبیت اور معاشی مفادات رکاوٹ بن گئے، چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کے خلاف معرکہ آزمائی کی تیاری شروع کر دی۔ حوازن کا سردار مالک بن عوف تھا۔ اس کی آواز پر نہ صرف حوازن بلکہ قبیلہ ثقیف کے لوگ بھی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں کا شمار علاقے کے بڑے قبائل میں ہوتا تھا۔ دونوں جنگجو اور فنون حرب سے بخوبی واقف تھے اور انہیں اپنی قوت و طاقت پر بہت بھروسہ بلکہ ناز تھا۔ مالک بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑائی کے ارادے سے نکلا تو ثقیف کے علاوہ کچھ اور قبائل بھی حوازن کے ہم رکاب ہو گئے۔ مالک نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اموال اور بچوں کو بھی ساتھ لے چلیں۔ بنو جشم کا سربراہ درید بن سمہ 90 سال کی عمر میں گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے کی مثال تھا۔ مالک بن عوف نے درید کو بھی ہمراہ لے لیا تاکہ فن حرب میں اس کی مہارت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ بہت ضعیف تھا، اس لیے اسے ایک ہودے میں بٹھا کر میدان جنگ کی طرف لے جایا گیا۔ ان لوگوں نے وادی اوتاس میں پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ درید کو معلوم ہوا کہ مالک بن عوف کی ہدایت پر لوگ اپنے بال بچے اور مال مویشی بھی ساتھ لے آئے ہیں، تو اس نے مالک کی حماقت پر اسے ڈانٹ پلائی اور کہا، اگر جنگ تمہارے خلاف جاتی ہے تو تمہیں اہل و عیال اور مال و متاع کے لیے بھی رسوا ہونا پڑے گا۔ بعد ازاں اس کا اندازہ ٹھیک ثابت ہوا۔ مالک بن عوف کی جنگی تیاری اور حوازن کی پیش قدمی کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ نے عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی کو روانہ کیا اور ہدایت کی کہ حوازن اور دوسرے قبیلوں کے اندر گھل مل جائیں اور اس وقت تک انہی میں رہیں جب تک تمام حالات کا پورا علم نہ ہو جائے، پھر واپس آ کر آگاہ کریں۔ عبداللہ بن ابی حضرت روانہ ہو گئے۔ وہ غیروں میں مسلمانوں کے مد مقابل قبائل میں اس وقت تک قیام پذیر رہے جب تک انہوں نے دشمن کی ایک ایک بات نہ سن لی اور دشمن نے جنگ کے جو منصوبے تیار کیے تھے انہیں ان کا پورا علم نہیں ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آ کر دشمنان اسلام کے حالات سے متعلق ایک ایک بات کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوابی اقدام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر دشمنان اسلام سے نبرد آزما ہونے کا فیصلہ کیا، مگر اس مرحلے پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے پاس اسلحے کی کمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ صفوان کے پاس زرہیں اور اسلحہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلوایا اور کہا، ابو امیہ، ہمیں اپنا اسلحہ عاریتاً دے دو تاکہ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ صفوان نے کہا، محمد، کیا آپ یہ اسلحہ غصب کرنے کی غرض سے لینا چاہتے ہیں؟ فرمایا، نہیں، بلکہ عاریتاً یہ ضمانت پر رہیں گے، پھر انہیں واپس کر دیں گے۔ صفوان نے کہا، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ چنانچہ صفوان نے آپ کو 100 زرہیں اور متفرق اسلحہ اتنی مقدار میں دے دیا جو ضرورت کے لیے کافی تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں عتاب بن اسید کو امیر مقرر کیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ہوازن کے مقابلے کے لیے وادی اوتاس کی طرف روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 فوج تھی، جو اس سے پہلے کبھی کسی اسلامی غزوے میں اکٹھی نہیں ہوئی تھی۔ ان میں 2,000 کی تعداد میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو محض چند یوم پہلے فتح مکہ کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، اور دوسری طرف کفار ان سے بہت کم تھے۔ حنین کی طرف پیش رفت۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکل کر حنین کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 9 مسلم طلقہ بھی شامل تھے جنہیں دین جاہلیت چھوڑے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ یہ سب لوگ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ انہیں ایک بڑا سبز درخت نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی ان 9 مسلموں کی رگ جاہلیت پھڑک اٹھی اور انہیں یاد آ گیا کہ زمانہ جاہلیت میں کفار قریش اور ان کے ماسوا دیگر عربوں کا ایک بڑا سا سرسبز درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، نیز ایک دن ثواب کی نیت سے وہاں قیام بھی کرتے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ داغ دیا کہ جس طرح کفار اس درخت ذات انوات کو مانتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی ماننے کا موقع دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ بات تو تم نے ویسی کہی جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ سورہ اعراف کی 138ویں آیت ہے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسا ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ مذکورہ بالا آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے مصر سے نکال کر لے چلے، بحر احمر عبور کیا، جزیرہ نمائے سینا میں واقع ایک چھاؤنی مفقہ کے مقام پر مصریوں کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جس کے آثار اب بھی جزیرہ نما کے جنوب مغربی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے قریب ایک اور مقام بھی تھا جہاں قدیم زمانے میں سامی قوموں کی چاند دیوی کا بت خانہ تھا۔ غالباً انہی مقامات میں سے کسی کے پاس سے گزرتے ہوئے بنی اسرائیل کو، جن پر مصریوں کی مصریت زدگی کا اچھا خاصا گہرا ٹھپا لگا رکھا تھا، ایک مصنوعی خدا کی ضرورت محسوس ہوئی۔ بت کدے دیکھ کر ان بگڑے ہوئے مسلمانوں میں سے بہتوں کی پیشانیاں اس آستانے پر سجدہ کرنے کے لیے بےتاب ہو گئیں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ در حقیقت جس طرح بنی اسرائیل کی ذہنیت کو اہل مصر کی غلامی نے بگاڑ دیا تھا، اسی طرح مکے کے بت پرستانہ ماحول میں پرورش پانے والے یہ 9 مسلم بھی تاحال اپنے اندر سے ان اثرات کو نہ نکال سکے تھے جو دور جاہلیت اور بتوں کی بندگی کے دور میں ان کی رگ رگ کے اندر اتر گئے تھے۔ مارکا آرائی۔ اسلامی لشکر ہوازن کے علاقے میں پہنچا۔ مسلمان اس علاقے میں نو وارد تھے، جبکہ اہل ہوازن اس کے نشیب و فراز سے بخوبی واقف تھے، اس لیے وہ پہلے سے پوری وادی پر قابض ہو کر اپنی جنگی حکمت عملی مرتب کر چکے تھے۔ جو ہی مسلمان وادی میں داخل ہوئے اور نشیب کی طرف اترنا شروع ہوئے، دشمن نے جو ہر مخفی راستے، ہر گوشے اور گھاٹی میں چھپے بیٹھے تھے، چاروں طرف سے مسلمانوں پر یلغار کر دی۔ قبیلہ ہوازن کے تیر اندازوں نے ان کا منہ پھیر دیا اور لشکر اسلام بری طرح تتر بتر ہو کر پسپا ہوا۔ مسلمان شکست کھا کر پیچھے لوٹنے لگے اور حالت یہ ہو گئی کہ کوئی ایک دوسرے کو مڑ کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مسلمان واپس بھاگتے چلے جا رہے تھے
اور اونٹ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند مٹھی بھر جاباز صحابہ تھے جن کے قدم اپنی جگہ جمے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز دینے لگے، لوگو کدھر ہو، کہاں جاتے ہو، میرے پاس آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم زور سے آواز دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آواز دینے پر لوگوں نے لبیک لبیک کہتے ہوئے پلٹنا شروع کر دیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد 100 آدمی جمع ہو گئے۔ ایک بار پھر فریقین کے درمیان آویزش شروع ہو گئی۔ اس نازک موقع پر ایک تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، دوسرے خود مسلمان ایک عزم تازہ کے ساتھ بڑھ بڑھ کر کفار پر حملے کرنے لگے۔ دشمن بھی ڈٹا ہوا تھا۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ بن مطعم کی روایت ہے کہ جس وقت معرکہ جنگ گرم تھا اور دشمن کو شکست نہیں ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ سیاہ چادر کی طرح کوئی چیز آسمان سے آ کر ہمارے اور دشمن کے درمیان گر گئی ہے۔ پھر جو نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سیاہ پوششیں آسمان سے نازل ہوئیں اور انہوں نے تمام وادی کو بھر دیا۔ مجھے کوئی شبہ پیدا نہ ہوا کہ یہ فرشتے تھے۔ سورہ توبہ میں اسی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔ در حقیقت جنگ حنین میں بعض مسلمانوں کو اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جیسا اوپر ذکر آ چکا ہے کہ اس غزوے میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 فوج تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی اسلامی غزوے میں اکٹھی نہیں ہوئی تھی، اور دوسری جانب کفار ان سے بہت کم تھے۔ فرشتوں کی شکل میں نصرت الہی مسلمانوں کے شامل حال ہوئی اور جنگ زور پکڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آتش جنگ پوری طرح بھڑک اٹھی ہے اور اس میں پوری گرمی آ گئی ہے۔ دشمن کی شکست کے آثار واضح طور پر نظر آنے لگے اور جلد ہی ہوازن بھاگنے لگے۔ درید تو مارا گیا مگر مالک بن عوف بچ نکلا اور طائف کی طرف فرار ہو گیا۔ مسلمانوں نے بہت سے قیدیوں کو گھیرے میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بھی تھی۔ بہت سا مال غنیمت بھی جمع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسعود بن عمر غفاری کو نگرانی کا کام سونپا اور ہدایت کی کہ اسیران جنگ اور مال غنیمت کو لے جا کر جرعانہ کے مقام پر بحفاظت رکھا جائے۔ طائف میں مزاحمت کا خاتمہ۔ ادھر جب ثقیف کے ہزیمت خوردہ لوگ جن میں حوازن بھی شامل تھے واپس طائف پہنچے تو انہیں بجا طور پر یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اسلامی لشکر ہمارے تعاقب میں طائف تک بھی آ پہنچے گا۔ چنانچہ انہوں نے فصیل شہر کے دروازے بند کر لیے، سال بھر کی ضروریات کے لیے خوراک اور دیگر ضروری اشیاء جمع کر لیں اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی اوتاس سے چل کر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے نصرت الہی کی مدد سے حوازن اور ثقیف کے مشترکہ لشکر کو شکست دی تھی، طائف کے قریب نزول فرمایا۔ مسلمانوں کا لشکر فصیل شہر کے بالکل قریب قیام پذیر ہو گیا۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ فصیل کے قریب رہیں گے تو کسی نہ کسی وقت موقع پاتے ہی شہر کے اندر گھس جائیں گے۔ انہیں اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ دشمن کے تیروں کی زد میں ہیں۔ چنانچہ یہاں پہنچتے ہی بنو ثقیف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر پر حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند رفقا کو تیروں سے شہید کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنا لشکر وہاں سے ہٹا کر قدر بلندی پر واقع ایک مسجد کے قریب ٹھہرایا۔ یہاں مقیم رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریباً 20 رات تک طائف کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس محاصرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منجنیق استعمال کرتے ہوئے طائف پر سنگباری بھی کی۔ سنگباری اور تیر اندازی کا یہ سلسلہ غالباً کئی روز تک چلتا رہا۔ پھر صحابہ میں سے کچھ لوگ ایک دبابے میں داخل ہوئے اور اسے دھکیل کر طائف کی دیوار تک لے گئے تاکہ وہ اس میں شگاف کر کے راستہ بنا لیں۔ یہ دیکھ کر ثقیف نے آگ میں گرم کی ہوئی آہنی سلاخیں مارنی شروع کی۔ بالآخر انہیں دبابے میں سے نکلنا پڑا۔ جب وہ باہر آئے تو ثقیف نے ان پر تیروں کا مہ برسا دیا۔ بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ اس محاصرے میں دبابہ اور منجنیق وغیرہ قلعہ شکن آلات استعمال کیے گئے۔ ان کا اصل مقصد فصیل توڑنا تھا، مگر اس میں کامیابی نہ ہو سکی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل طائف پر معاشی دباؤ ڈالنے کے لیے ثقیف کے انگوروں کے درخت کاٹنے کا حکم دیا۔ ان کی معیشت خاصی حد تک انہی باغات پر منحصر تھی، اس لیے وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ ثقفی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رحم کی اپیل کی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کٹائی رکوا دی۔ بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر منادی کرا دی کہ جو غلام طائف چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ طائف سے بہت سے غلام نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر انہیں آزاد کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک شخص کو ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری میں دے دیا تاکہ وہ ان کی روزمرہ کی ضروریات کی کفالت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثقیف کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعبیر رویا یعنی خوابوں کی تعبیر میں ملکہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ مکھن سے بھرا ہوا ایک بڑا پیالہ مجھے ہدیے میں پیش کیا گیا۔ اس میں ایک مرغ نے چونچ مار دی تو پیالے میں جو مکھن تھا وہ سارا بہہ گیا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ اس مرتبہ جنگ میں آپ ثقیف سے جو چاہتے ہیں وہ حاصل نہ کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محاصرہ ختم کر کے طائف سے واپسی کا اعلان کر دیا۔ طائف سے بوقت کوچ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں بد دعا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو ثقیف کو صحیح راستہ دکھا اور انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ اطاعت قبول کر کے میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ مال غنیمت اور قیدیوں کا مسئلہ۔ غزوہ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عرانہ کے مقام پر پہنچے جہاں غزوہ حنین سے حاصل شدہ مال غنیمت جمع تھا، جس میں سے 6000 عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا اور مؤلفۃ القلوب، وہ جدید الاسلام مسلمان جن کی دلداری مقصود ہو، کو اموال غنیمت کا کچھ حصہ عنایت فرمایا، اور یہ مؤلفۃ القلوب اشراف میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اور ان کے ساتھ ان کی قوم کی تالیف قلب دلداری فرماتے تھے۔ چنانچہ ابو سفیان بن حرب کو 100 اونٹ اور ان کے بیٹے معاویہ کو بھی 100 اونٹ عطا فرمائے۔ اسی طرح حکیم ابن حزام کو اور حارث بن حارث ابن کلدہ اخو بنو عبد الدار کو بھی 100 اونٹ دیے۔ کچھ اور 9 مسلموں کو بھی 100 اونٹ عطا فرمائے۔ بعض کو 50 اونٹ ملے۔ جب سب کچھ تقسیم ہو چکا تو حوازن کا وفد حاضر ہوا اور اس نے اپنے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ غزوہ حنین میں ان کی 6000 عورتیں اور بچے قید ہوئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیدی کی حیثیت میں موجود تھے، اور جو اونٹ اور بکریاں وغیرہ جانور پکڑے آئے تھے
ان کا تو شمار ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور بنی عبد المطلب کے قبضے میں ہیں ان کو میں احسان کے طور پر رہا کرتا ہوں، مگر دوسروں کے معاملے میں حکم دینے کا مجھے حق نہیں، صرف سفارش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر انصار اور مہاجرین نے اپنے اپنے حصے کے لونڈی اور غلاموں کو چھوڑ دیا، مگر بنو تمیم اور بنو فزارہ اور بنو سلیم کے نمائندوں نے انکار کر دیا۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ بعد کی لڑائیوں میں جو لونڈی غلام ہاتھ آئیں گے ان میں سے ہم تم کو ایک ایک کے بدلے میں 6 دیں گے۔ تب وہ حوازن کے قیدیوں کو چھوڑنے پر راضی ہوئے۔ قیدیوں میں حارث بن عبد العزیٰ کی بیٹی شیمہ بھی گرفتار ہو کر آئی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے اپنی چادر بچھائی، اس پر بٹھایا اور فرمایا تم پسند کرو تو میرے پاس رہو، تمہیں باعزت رکھا جائے گا۔ اگر تم پسند کرو کہ میں تمہیں کوئی منفعت بخش چیز دے دوں پھر تم اپنی قوم میں واپس چلی جاؤ تو میں یہ بھی کر دوں گا۔ شیمہ نے کہا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی منفعت بخش چیز دے دیجئے اور مجھے اپنی قوم میں واپس کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منفعت بخش چیزیں دے دیں اور وہ واپس بھیج دیا۔ روایت ہے کہ رخصت ہونے سے پہلے وہ اسلام لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کے وفد سے بات کرتے ہوئے دریافت کیا کہ مالک بن عوف کا کیا رویہ ہے۔ وفد کے لوگوں نے جواب دیا وہ ثقیف کے ساتھ طائف میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جا کر مالک کو خبر کر دینا کہ اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر آئے گا تو میں اسے اہل و عیال اور اموال واپس کر دوں گا اور 100 اونٹ اور بھی دوں گا۔ مالک کو یہ خبر پہنچا دی گئی، چنانچہ اس نے طائف سے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا اور بالآخر جعرانہ یا مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اہل و عیال اور اموال واپس کر دیے اور 100 اونٹ بھی عطا کیے۔ وہ اسلام لے آیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک بن عوف کو ان لوگوں پر جو ان کی قوم میں سے مسلمان ہو گئے تھے نیز سمالہ، سلمہ اور فہم کے قبائل پر عامل مقرر فرمایا۔ مال غنیمت، انصار کا مطالبہ اور خطبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مال غنیمت کے سلسلے میں انصار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکالمہ بہت اہم ہے۔ اس قصے کا خلاصہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمت میں سے قریش کے نومسلموں کو زیادہ حصہ دیا۔ انصار کے بعض نوجوان سمجھے کہ یہ قومی پاسداری کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے بگڑ کر کہا خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرے، وہ قریش کو تو دیتے ہیں اور ہم کو چھوڑتے ہیں، حالانکہ اب تک ہماری تلواروں سے ان کے خون ٹپک رہے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پھر جمع کیا اور فرمایا میں ان لوگوں کو اس لیے زیادہ دیتا ہوں کہ یہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، محض ان کی تالیف قلب مقصود ہے۔ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ وہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تاریخی خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے۔ مفاہیم و مطالب کے اعتبار سے ایسا اہم اور اس لائق ہے کہ اس پورے خطبے کا مطالعہ کیا جائے۔ ابن ہشام کے حوالے سے اسے ذیل میں درج کیا جا رہا ہے۔ مال غنیمت کے سلسلے میں جب انصار نے شکوہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے سعد بن عبادہ سے پوچھا سعد اس سلسلے میں تمہارا موقف کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں۔ فرمایا اچھا تم اپنی قوم کو اس احاطے میں جمع کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو احاطے میں جمع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے۔ حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گروہ انصار، یہ تمہاری چمگوئیاں کیسی ہیں جو مجھ تک پہنچی ہیں، اور تمہارے دلوں میں یہ غم و غصہ کیسا ہے جس کا اظہار تم نے مجھ پر کیا ہے؟
کیا میں تمہارے پاس اس حالت میں نہیں آیا کہ تم گمراہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں ہدایت پر لگا دیا؟ تم محتاج و قلاش تھے، پھر اللہ نے تمہیں مستغنی اور مالدار کر دیا۔ باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ انصار نے کہا، بے شک اللہ اور رسول کا احسان اور فضل و کرم سب سے بڑھ کر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گروہ انصار، کیا تم مجھے جواب نہیں دو گے؟ انصار نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول ہی کا احسان اور فضل و کرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم تم چاہتے تو جواب دیتے، پھر تم اپنی بات میں بالکل سچے ہوتے، تمہاری سچائی کو مانا بھی جاتا کہ تو ہمارے پاس اس حالت میں آیا کہ لوگوں نے تجھے جھٹلایا تھا، ہم نے تیری تصدیق کی، تجھے لوگوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، ہم نے تیری مدد کی، تجھے نکال باہر کر دیا تھا، ہم نے تجھے پناہ دی، تو مفلس و قلاش تھا، ہم نے تجھے آسودگی دی۔ گروہ انصار، کیا تم دنیا کی حقیر شے کے لیے غمگین و سنجیدہ ہو گئے؟ اس سے میں نے کچھ لوگوں کی دلداری کرنی چاہی تاکہ وہ اسلام لے آئیں، جبکہ تمہیں میں نے تمہارے اسلام کے سپرد کر دیا۔ گروہ انصار، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اپنے کجاووں میں اللہ کے رسول کو لوٹا کر لے جاؤ؟ پھر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا، اور اگر اور لوگ ایک گھاٹی میں اور انصار دوسری گھاٹی میں چلتے تو میں انصار کی گھاٹی میں چلتا۔ آخر میں آپ نے انصار کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، انصار پر رحم فرما، ان کی اولاد پر، ان کی اولاد کی اولاد پر بھی رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تقریر سن کر انصار اتنا روئے کہ انہوں نے داڑھیاں آنسوؤں سے تر کر لیں اور بولے، اس تقسیم اور حصہ رسدی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر راضی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور مجمع منتشر ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ سے نکل کر عمرے کے لیے مکے تشریف لے گئے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے واپسی کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں بدستور عتاب ابن اسید کو، جن کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی، جانشین مقرر فرمایا اور ان کے ساتھ معاذ بن جبل کو پیچھے چھوڑا تاکہ وہ لوگوں میں دین کی سمجھ پیدا کریں، قرآن کی تعلیم دیں، اور باقی مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ذی قعدہ کے آخری ہفتے میں واپس مدینہ پہنچ گئے۔